تو کانفرنس کے لیے تھے کہ ملکی سطح پہ جو پورے ملک میں کیوس آیا ہے اس کے حل کے لیے پرامن حل نکالیں، لیکن کیونکہ یہ جو پچھلے سال 8 فروری کو جو فیبریکیٹڈ بیوروکریسی کے تھرو جو مینیج الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ اس آواز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہیں کانفرنس بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، میں صرف 2-4 منٹ میں اپنی چیزیں رکھوں گا کہ پاکستان کے انسیپشن سے ہم اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا پولیٹیکل انسیپشن 1940، پھر سندھ اسمبلی میں 43 میں ریزولوشن آئی، پھر ورلڈ وار 2 کے بعد 46 کے بعد ایک نئی چین آئی، اور ہم لگتا ہے کہ پولیٹیکلی تو جو بھی فیصلہ ہوا 14 اگست کو، لیکن انٹرنیشنل بروکریج کے ہاتھ میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے فیصلے کیے وہ ایک پرماننٹ نہیں ہے، نہ پرماننٹ آئیڈیالوجی، نہ پرماننٹ سسٹم، اور اس کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ 60 میں ہمیں کہا گیا کہ انڈسٹریلائزیشن ترقی ہوگی، 70 میں کہا گیا کہ آپ کے نئے نعرے، اور اس نئے نعروں کے لیے نئی لیڈرشپ پیدا کرنا، ایکٹرز پیدا کرنا کہ وہ جا کے اب بھائی نیشنلائزیشن ہو، پھر کہا گیا کہ اسلامائزیشن ہو، پھر کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن ہو، پھر کہا گیا کہ لبرلائزیشن ہو، اور آج ہمیں اس انٹرنیشنل بروکریج کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں بن رہا۔ ایک دوسرا، ہم نے جو ہمارے جو تاریخی وطن ہیں، جو پشاور 1842، سندھ 1843، پنجاب 1849 اور بلوچستان 1876 میں جو آئے، یہ وہ وطن ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کو اس ملک کا حصہ بنے۔ اب ان کو اپنی جو انٹرنیشنل بروکریج کی جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی، ان میں جو جینوئن پالیٹیشین تھے، وہ خان غفار خان ہو، خان شہید ہو، جی ایم سید ہو، ادھر سے افتخار تھے، دوسرے تھے، لیکن وہ جینوئن پالیٹیشین نہیں چاہیے۔ اب ایکٹرز چاہیے، وہ آپ کو مل رہے ہیں۔ کوئی یحییٰ کی گن سے آتا ہے، کوئی ضیاء کی گن سے آتا ہے، کوئی باجوہ کی گن سے آتا ہے، کوئی عاصم کے گن سے آتا ہے۔ اب کہاں جائیں؟ یا تو سیاست کے پرماننٹ سسٹم جو ہے پارلیمنٹ کا بند کر دیں، بتا دیں کہ بھائی یہ بادشاہی ہے، یا ایک سسٹم کوئی کر لیں، تو کم سے کم ہماری سوچ تو ترقی کے دوسرے آپشنز کی طرف دیکھے۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم، اس کے تھرو چلنا ہے۔ پھر اس کے لیے جیسے بلوچ صاحب نے کہا کہ پھر مختلف تحریکیں بنی، اور وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے بنتی آتی ہیں۔ جب وہ سسٹم اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ آپ جو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں، وہ نعرے، پروگرام اور لیڈرشپ وہ آپ کو قبول بھی کروا لیتے ہیں، پھر وہ چینج کرتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میری اوریجن ایک جی ایس انسٹیٹیوٹ فیڈریشن سے بنی، جو ہم 80s میں یہ کہتے تھے کہ بھائی اس جو ہے جو وہ شیر جو آدم خور بن جائے، ہم یہ مثال دیتے تھے، یہ 71 کی وجہ سے، تو پھر وہ آدم ہی کھائے گا۔ تو ڈیموکریسی جو کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اب وہ ڈیموکریسی کھائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا الگ وطن کرنا چاہیے۔ ہم 80s میں یہ کرتے تھے، لیکن بنے کہ بھائی یہ ملک ہے، ہم اس میں چلیں ساتھ مل کے، اور اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک ڈیموکریٹک سسٹم، اپنے وہ تاریخی وطن جو اس ملک میں شامل ہوئے ہیں، ان کی آٹونومی بھی ہو، اور ان کے لوگوں کی سیکیورٹی اور گروتھ ہو۔ لیکن آج تک ہم انسیکیور ہیں، اب کہاں جائیں؟
ہمیں پہلے کہا گیا کہ بھائی کوٹا سسٹم کے تھرو ساری جگہیں اور زمینیں دے دو، 40s میں یہ کہا گیا، چلو پھر 60s 70s میں کہا گیا کہ جو براج سسٹم میں زمینیں ہیں یہ ساری دے دو، السلام علیکم، اور جو ہے پاک افواج زندہ آباد، ساری زمینیں دے دو، چلو بھائی دے لو۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ بھی دے دو، یہ جو پانی کی اسکیمیں بنے یہ کیا ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یہ، سارے اکثریت کل میں نے سنی ہے، میں نے سنا ہے وکیلوں سے، میں نے انٹلیکچوئل سے سنا، اور کل صحافیوں سے سنا کہ جو بھی سسٹم ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی عمل درآمد نہیں ہے۔ ایک چیز متفق ہے، اور میرا خیال ہے ہم بھی اس پہ متفق ہیں، اگر یہ نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل پارلیمنٹ بھی نہیں چل سکتی، ہماری آواز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیں ایک سسٹم ہے، ایک دریا ہے جس میں سے ہم چاروں صوبے یا مختلف علاقے پانی پیتے ہیں۔ اب وہ کہا گیا ہے کہ بھائی گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ کہ اس میں کمپنی سرکار کو 5,000 ارب کا فائدہ ہوگا، اور اس میں غیر ملکی اور لوکل کمپنیاں بن کے اور اپنے اکنامک پلانز بنائے ہیں، اور ہمارے خلیفہ وردی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سارے سیاسی معاملات کو اور دہشت گردی کو اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو فیس کریں گے۔ اب یہ کہہ دیا ہے انہوں نے، بھائی دہشت گردی کو دہشت گردی کے ذریعے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے دیے، پولیٹیکل اور اکنامک طریقوں کو اپنے انداز سے انصاف اور ایمانداری سے استعمال کریں گے۔ اگر یہ نہیں کر سکیں تو آگے کام کیسے چلے گا؟ بنا دیا کہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ 6 کینالز کا جو ایشو ہے وہ بنا دیے، پلانز بنا لیے، 2 سالوں سے کام ہو رہا ہے، پرمیشن 8 جولائی کو پریزیڈنٹ ہاؤس نے دے دی، اور وہ بھی غیر آئینی طور پہ، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ کبھی گائے بھینسوں کے پاس، کبھی فصل میں ہمارے ہیڈ گھوم رہے ہیں وردی سے۔ ارے بھائی کہ میں بھی اس کے پیچھے ہوں، بھائی ہمیں ڈر آپ سے نہیں لگتا، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اپنے عہدے کی وجہ سے، لیکن یہ دینا کہ ہم ان پروجیکٹس کے پیچھے ہیں، آپ ان پروجیکٹس کے اس بنیاد پہ پیچھے ہیں، وہ بھلے چولستان کا ہو، گریٹر تھل کینال کا ہو، یا دوسرے جو سندھ اور دوسرے جو کینالز 6 نکالے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ تو 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے، ہماری تو ادھر نسلیں رہنی ہیں، ہم اپنی نسلوں کے پانی کا سودا یا ان کے وسائل کا سودا، کوسٹل بیلٹ کا سودا کیسے کریں گے؟ تو ہوش کے نہ کھلنے، لیونگ انڈس جو یونائٹڈ نیشنز کا لیونگ انڈس ریسٹوریشن، ایکولوجیکل ریسٹوریشن نے یہ رپورٹس دی ہیں کہ $2 بلین کا صرف کوسٹ ڈیلٹا کو نقصان ہوا ہے۔ آگے جو زمینوں کو ہونا ہے، جو 2 پروجیکٹس ہیں جو گزارش کروں، گریٹر تھل کینال اور چولستان، ان پہ 7 to 8 ملین زمین آباد ہونی ہے، اور ہماری کل زمین جو ہے آباد جو ہے 12 ملین ہے۔ اگر 8 ملین نہیں آباد ہونی ہے تو ہم 4 ملین کے پانی پہ 1.25 کروڑ ایکڑ زمین کیسے آباد کریں گے؟ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو ڈنڈے کی زور پہ ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں اپنے وطن میں 10 سے 15 ملین لوگ ڈسپلیس ہوں گے، ڈسلوکیٹ ہوں گے اپنے گاؤں سے۔ سندھ کا پانی 73% نیچے پانی خراب پانی ہے، ہم ادھر سے ایگریکلچر تو کیا پانی پینے کا بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو کس طرح سوچا ہے کہ 5,000 ارب کمپنی سرکار کو ملیں گے، لیکن جو کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوں گے؟ کراچی شہر جو 2 کروڑ لوگوں کا ہے، وہ کوٹڑی سے پانی لیتا ہے، کوٹڑی براج سے پانی لیتا ہے، وہ انکنسسٹنٹ سپلائی کی وجہ سے اس کا پانی ختم ہوگا یا رکے گا؟ تو 2 کروڑ لوگ کیا سال میں جمع کر کے رکھیں گے اور سال میں 2 مہینے میں اور 10 مہینے وہ پانی پئیں گے؟ تو یہ جاہلانہ فیصلے بند کریں،
ریاست کو انصاف کے ساتھ چلائیں. اگر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, میں صرف یہ سوال کر کے ختم کرتا ہوں, اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, شفاف الیکشن نہیں ہو سکتی, اور نئے نعرے اور نئے لیڈر آپ کے آتے رہیں گے اور مفاہمت اور مصلحت کے نظر پوری سیاست کو کباڑا کر دیں گے. ہمارے درمیان ایک یہ نہر ہے جو ہم ساتھ مل کے پانی پیتے ہیں. اگر اس کو گڈو تک یا توسا تک ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان کون سا جواز ہے ساتھ رہنے کا؟ کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ہے, پالیٹکس بھی آزاد نہیں ہے, الیکشنز بھی آزاد نہیں ہے, اور پانی بھی ایک دریا سے نہیں پی سکتے, جبکہ یورپ کے ڈینوب لیں, رائن لیں, جو بھی نائل لیں, افریقہ کی 8 ملکوں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے اور 8 ملک جو ہے خوشی سے گزار رہے ہیں. ڈیلٹا جو ہمارا جیول ہے, دنیا میں جن ملکوں کے پاس ڈیلٹا ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ خوشحالی ہے. آپ کسی بھی یورپ میں جو دوست گئے, میں بھی 40-50 ملکوں میں گیا ہوں, جن کے پاس بھی ڈیلٹا ہے وہ خوشحال ہیں اکثریت. یہ ہماری خوشحالی کی ضمانت. چل کے دیکھیں کہ بدحالی کی شکل ادھر تصویر آپ کو نظر آئے گی. تو اس ٹائپ سے فیڈریشن نہیں چلتی, چلانی ہے تو ٹھیک چلیں, ورنہ لوگوں کے نسلوں کی, ہمارے سندھ میں یہ تو ہوگا, آئندہ پورے نسل دیکھیں گے. جب ابھی ہم 20% سے 25 سالوں سے کم پانی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ 80% تک پہنچے گا تو آئندہ نسل کس طرف دیکھے گی؟ یقیناً یہ اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھے گی, اپنے کوئی نئے راستے تلاش کر کے. مہربانی کی.